موضوع الدرس في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة يوسف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سليم ويقال سليم المدائني وهو متروك عن هارون بن المغيرة، وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا ولقاءكم سورة يوسف فإنه إياها مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه أو من الله تعالى عليه سكرات الموت، حول الله تعالى عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلما، وهذا من هذا الوجه لا يصح لذو في إسناده بالكلية. اب ایک ضعیف سند کے ساتھ، چونکہ اس میں سلیم المدائنی جو ہے وہ راوی متروک ہے. یہ روایت آئی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا ارقاکم، تم اپنے غلاموں کو سورۃ یوسف پڑھایا کرو، سمجھایا کرو. فإنه أيما مسلم تلاها، جو مسلمان سورۃ یوسف پڑھتا ہے، او علمها یا دوسرے کو پڑھاتا ہے، یا علمها اہلہ گھر والوں کو پڑھاتا ہے، او ما ملکت یمینہ یا اپنے ملازم یا خادم یا اس کے کنیز اور عبد جو ہیں ان کو پڑھاتا ہے. حون اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ اس پہ سکرات الموت کو آسان کر دیتی ہیں. وَأَعْتَاهُ مِنَ الْقُوَّةِ، اور اللہ اس کو قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں. اللہ یجد مسلما مسلیا، وہ طاقت کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہ سند بالکل ضعیف ہے. وقد ساقه الحافظ ابن عساکر متابعا من طریق القاسم ابن الحکم عن هارون بن كثير منه ومن طريق الشبابة عن محمد بن عبد الواحد النظري عن علي بن زيد عن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب
رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحوہ وہو منکر من سائر طرقی، جتنے بھی طرق ہیں سب کے اندر منکر راوی موجود ہیں۔ وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من رواية الكلبي عن نبي صالح عن ابن عباس۔ حضرت علامہ بیہقی نے دلائل النبوت میں یہ لکھا ہے ان طائفۃ من الیہود، یہودیوں کی ایک جماعت، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ یوسف سنی تو اسلام لے آئے، چونکہ ان کے اندر ایسے واقعات تھے جو ان کے موافق تھے۔ اس کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ اما الکلام علی الحروف المقطعات فقد تقدم في أول سورة البقرة تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين والواضح والجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة فهو رمضان، فكمل من كل الوجوه، ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن۔ اللہ تعالی نے اس سورت مبارکہ میں اس کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام را۔ یاد رکھیں یہ حروف مقطعات جو ہیں نا جی، یہ مفرد بھی ہیں، ثنائی بھی ہیں، ثلاثی بھی ہیں، رباعی بھی ہیں، خماسی بھی ہیں۔ مثلا مفرد ہے نون والقلم وما یسطرون، تو صرف ایک حرف ہے مفرد۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ صاد والقرآن ذکر، تو یہ بھی مفرد ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ثنائی ہوتے ہیں، دو حرف حامیم، کبھی ثلاثی بھی ہوتے ہیں، الف لام میم، اور کبھی جو ہیں وہ رباعی بھی ہوتے ہیں، خماسی بھی ہوتے ہیں، جیسے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، اس طرح فرمایا طا سین میم۔ تو اب یہ سمجھیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کا علم اللہ نے حضور پاک کو بھی نہیں دیا ہے، اس لیے اکثر مفسرین اپنے تفسیروں میں آگے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے۔
اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو تو علم دے دیا تھا، لیکن آگے ان کو بیان کرنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے یہ اسرار ہیں۔ اور اسی لیے یعنی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے راز ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کھولے تو میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا، عرض کیا تھا کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، اگر اللہ نے اس کا معنی بیان نہیں کیا تم بھی خاموش رہو۔ اپنا عقل اگر لڑاؤ گے تو نقصان ہو، لیکن بعد میں آنے والوں نے کچھ ایسی اس کی تفسیر اور تعبیرات کی ہیں کہ جی الف لام میم، انہوں نے کہا الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبرائیل ہیں اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ایسی باتیں سن کے بڑی واہ واہ کرتے ہیں، او ماشاءاللہ جی یہ تو آج تک کسی مولوی نے بیان نہیں کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو عالم ہوگا وہ جھوٹ کیوں بیان کرے گا؟ یہ تو لوگوں نے خود اپنے عقل لڑائے ہیں، نہ قرآن میں تفسیر ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تم نے اس قسم کی تعویلات کی ہیں تو شیعہ نے بھی اپنی کتابوں میں تعویلات سے کام لیا۔ انہوں نے کہا جی قرآن مجید میں ہے نا کاف ہا یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا ہے، ہا یا سے مراد ہلاکت یزید ہے، عین سے مراد عطش حسین ہے اور صاد سے مراد صبر حسین۔ اگر تم ایسی حرکت نہ کرتے تو دشمن کو بھی کسی قسم کی تعویلات کرنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ ہم بھی زیادتیاں کرتے ہیں نا، کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ وہ کھچے کھچے۔ اب ہم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ پہلے صلاۃ و سلام پڑھو اور پھر اذان شروع کرو، اور پھر جب اذان ختم ہو جائے پھر صلاۃ و سلام پڑھو۔ حالانکہ یہ بدعت ہے کہ نہ حضور نے حکم دیا، نہ حضرت بلال نے پڑھا، نہ حضرت ابی معذورہ نے پڑھا، نہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو مؤذن تھے انہوں نے پڑھا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی نے پڑھا۔ یہ تو بات کی بدعت ہے، احداث فی الدین ہے۔ لیکن جب تم نے یہ بدعت ایجاد کر لی نا تو شیعہ کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا اچھا اگر اذان سے پہلے تم پڑھا سکتے ہو تو ہم بھی پڑھاتے ہیں، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ انہوں نے اذان کے اندر پڑھا دیا لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ تو اگر اس قسم کی باتیں تم نہ کرتے نا جی تو کبھی مخالف کو بھی موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے دو بچے جو ہیں جو ماشاءاللہ بڑے بزرگ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عطا المؤمن اور عطا المحمد، بیمار ہیں، دعا کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ شاہ جی ایک دن بیٹھے تھے اپنے دوستوں میں محفل، شاہ صاحب کی بڑی کھلی مجلس ہوتی تھی، ہر قسم کے اس میں لوگ ہوتے تھے۔ تو شاہ جی کہنے لگے کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ جب آدمی
کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ آگے میں لوگوں کو یہ بھی پڑھاؤں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ بات تو ٹھیک ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرا دل بڑا کرتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی نا علماء فتویٰ لگا دیں گے، دیکھو اسے کلمہ پڑھا دیا، تو پھر اس کا میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو وہاں ایک ہوتا تھا مظفر شمسی، شیعہ تھا بڑا، ان کا بڑا لیڈر تھا، شیعہ کے بڑے لوگوں میں تھا اور بڑا خطیب بھی بڑا تھا۔ وہ کہنے لگا شاہ جی یہ کام سنی نہیں کر سکتے، یہ سنی تو سن قوم ہے، اس نے کیا کر رہے ہیں، ہمیں حکم دے، ہم نے کہا علی ولی اللہ بڑھا دیا ہے، اللہ نبی کے بعد بھی بڑھا دے گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور نے کہا حضرت یہ حکم آپ ہمیں کریں، لیکن اگر آپ اہل سنت کو کہنا چاہتے ہیں ان سے نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ، ہم تو عادی ہیں نا، ہم نے تو قرآن میں بھی لکھ دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامۃ علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ہم نے قرآن میں بھی تعریف کر دی ہے، تو یہ تو معمولی بات ہے۔ تو شاہ جی نے کہا بھائی نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ تمہیں کہتا ہوں نہ کسی اور کو کہتا ہوں، چونکہ پھر یہ رسم نکل جائے گی، پھر یہ بات بن جائے گی اور لوگ اپنے اپنے منشے پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں جتنے حروف مقطعات ہیں اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ جانتا۔ اچھا کیوں اللہ نے علم نہیں دیا؟ بعض علماء نے ایک اچھی بات لکھی ہے لیکن ان کی یعنی اپنی بات ہے، اپنی تحقیق ہے، اپنا قول ہے، کوئی حدیث یا قرآن نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے حضور کو سارے انبیاء کے علم بھی عطا فرما دیے، علوم الاولین والآخرین بھی عطا فرما دیے، ملکوتات السماوات والارض کی سیر بھی کرا دی، جنت دوزخ کی سیر بھی کرا دی۔ تو اب یہ ہے کہ علم غیب بھی تو ایک بڑا شان والی چیز ہے نا کہ آدمی ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے۔ اللہ نے قرآن میں کچھ حرف ایسے رکھ دیے کہ جن پر حضور کا بھی بن دیکھے ایمان، تاکہ آپ کو بھی علم غیب والی صفت سے نوازا جائے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی جب سارا قرآن بیان کیا تھے، وہ بھی بیان کر دیتے۔ تو اب اس سورت مبارک کی ابتدا جو ہے اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یاد رکھیں تلک اولئک ذاک ھذا، یہ سب اسماء اشارہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی ھذہ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایک ایسی کتاب کی
مبین مانا بین جلی واضح، ایسی کتاب جو کھلی ہوئی ہے، جو روشن ہے، جس میں کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ نے قرآن پاک میں کسی مقام پر فرمایا ہے قرآن، اور کسی مقام پہ فرمایا ہے الکتاب، جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرے مقام الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور کہیں فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور کہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں اللہ نے دونوں لفظ جمع کر دیے، یاد رکھو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، پہلے کتاب کی صفت کیا آئی مبین، اور قرآن کی صفت کیا آئی عربیا، اور قرآن مصدر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لفظ ہے نا قرآن مصدر، کیا معنی؟ یعنی جو بہت ایسی کتاب ہی دنیا میں نہیں جو اتنی پڑھی جائے، اس لیے مصدر کے صیغے میں مبالغہ ہوتا ہے۔ قرآن کا معنی پڑھنا، جیسے اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ میرا محبوب آپ کو پڑھانا ہمارا کام ہے، ہم پڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر، تمہیں مولوی پڑھاتے ہیں، کیا شان ہے مصطفیٰ کی جس کو خدا پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا محبوب آپ تو زبان کو بھی تکلیف نہ دیں۔ جب جبریل پڑھتا تھا نا تو حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اللہ نے کیوں فکر کرتے ہیں، بالکل چپ کر کے سنتے رہیں۔ قرآن پڑھانا اور پھر آپ کے سینے میں جمانا ہی ہمارا کام ہے، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن سینے میں جما دیں گے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر بھی ہم سکھا دیں گے۔ اچھا بندے کا پڑھا ہوا تو بھول جاتا ہے نا، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو جو پڑھائیں گے نَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم ایسا پڑھائیں گے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے الگ بات ہے، اللہ بھلا دے تو اللہ تو قادر ہے نا، اس کی قدرت میں ہے تو کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کا نام کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ پہلی جتنی کتابیں آئی ہیں نا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، صحائف صحف ابراہیم ہے، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ سب کتابیں تو تھیں لیکن قرآن نہیں تھا۔ بات سمجھیں، یہ شرف اسی کو ملا ہے کہ یہ کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ کتاب کا کیا معنی؟ لکھی ہوئی چیز آپ کو آگے، جیسے آپ کہتے ہیں مجھے فلاں کا خط ملا ہے، یعنی کتاب و فلاں کی خط آیا ہے میرے پاس، وہ کتاب ہو۔ اور قرآن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو خود پڑھایا جائے،
پہلی کتاب میں تورات دے دی گئی، انجیل دے دی گئی، پڑھایا تو نہیں نہ اللہ نے پڑھا۔ یہ شان اسی کتاب کا ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے حضور پاک پہ پڑھا قرآن۔ تو قرآن بھی ہوا اور پھر جمع ہو کے کتاب بھی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی کتابیں تو ختم ہو گئی اور قرآن قیامت تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کتاب تھی نا۔ اور یہ تو قرآن ہے، قرآن ہے نا اللہ کا کلام، جب اللہ کا کلام ہے تو کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی باقی، اس کے صفات بھی باقی، قرآن ہی باقی۔ تو اس لیے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، جیسے یہاں فرمایا انا انزلناہ، وہاں فرمایا تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ فرمایا قرآن اللہ نے اتارا ہے، اور لے کے آنے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ بھی امانت والا ہے۔ یہاں اللہ نے امانت کی صفت کیوں بڑھائی؟ کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن تو علی پہ آ رہا تھا، جبریل بھول کے حضور کی طرف چلا گیا تو خیانت کر دی نا، اس لیے اللہ نے فرمایا نانا وہ تو امین ہے، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ روح الامین، اور قرآن پہلے لوح محفوظ میں ہے، اب کہاں اترے گا؟ علی قلبک، میرا مدنی تیرے دل پہ ہم قرآن اتاریں گے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آسمان میں افضل مقام لوح محفوظ تھا، اور دنیا میں سب سے افضل مقام جو ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن وہاں اتارا ہے، کیونکہ یہ اشرف کتاب علی اشرف الرسل بواسطۃ اشرف الملائکۃ فی اشرف الزمان و اشرف المکان۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے ایسی کتاب آپ کو دی ہے جو بڑی شان والی ہے، کتاب بھی شان والی، بھیجنے والا بھی شان والا، لانے والا بھی شان والا، اور جس زمین پہ آئی وہ زمین بھی شان والی، اور جس مکان پہ زمان میں آئی رمضان کی ابتدا میں وہ زمان بھی شان والا۔ اسی فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ آگے فرماتے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ واللہ اعلم۔